اسلام عورت کو کمزور یا کمتر نہیں بلکہ کائنات کی سب سے قیمتی ہستی بتاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ دی تھی کہ اے مومنو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، بے شک تمہارا ان پر اور ان کا تم پر حق ہے۔ اللہ نے عورت کو اپنی سب سے قیمتی چیزوں میں سے ایک بنایا ہے۔ اللہ نے عورت کو بیٹی، بہن اور بیوی جیسے خوبصورت رشتے دے کر اس کو کبھی گھر کی رونق، کبھی اچھی دوست اور کبھی مرد کے لیے سکون کہا ہے۔ عورت تو پیار سے پر ہوتی ہے، وہ تو پیار بانٹنا جانتی ہے، ایک حد تک وہ خود پہ سیکریفائز کرتی ہے، لیکن جب حد پار ہو جاتی ہے تو پھر وہی عورت مجبور ہو جاتی ہے جواب دینے پر، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے اصل میں دوسروں کو بھی۔ اگر کوئی بندہ ٹاکسیسٹی سے یا نفرت سے بھرا ہوا ہے تو وہ صرف نیگیٹیوٹی اور نفرت ہی بانٹے گا، اور اگر کوئی عزت دار اور پازیٹیو انسان ہے تو وہ عورت کو بھی نیچا نہیں دکھائے گا، نہ ہی وہ کسی عورت کی بے عزتی کرے گا۔ اسلام نے 1500 سال پہلے عورت کو جائیداد میں حصہ دیا، پڑھائی کا حق دیا اور پسند کی شادی کا بھی حق دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے دور کی سب سے بڑی اسکالر تھیں اور سب سے بڑی معلمہ بھی تھی۔ اسلام عورت کو گھر میں قید نہیں، عزت نفس کے ساتھ با اختیار کرنا سکھاتا ہے۔ اسلام میں عورت کے ساتھ تشدد اور بدتمیزی سخت منع ہے، اور آج کل بہت ساری عورتیں اس مسئلے سے جوجھ رہی ہیں۔ آپ بھی ان میں سے ایک ہیں، تو یہ مایوسی کا نہیں، ہمت کا وقت ہے۔ مذہبی جھوٹے خوف سے نکلیں۔ کوئی بھی دین آپ کو اپنی عزت نفس کا سودا کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر رشتہ حد سے زیادہ زہریلا ہو جائے تو اسلام نے خلا اور علیحدگی کا راستہ بھی رکھا ہے، تاکہ انسان کی جان اور ایمان بچ سکے۔ عورت ہونا کوئی کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے۔ آپ ایک نسل کی پرورش کرتی ہیں۔ اپنی اہمیت کو پہچانیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں۔ حضور پاک نے خود بولا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہے اور جو عورتوں کی عزت کرتا ہے۔ اور اب جواب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں، ہنر سیکھیں، تعلیم یافتہ ہو جائیں۔ قرآن اور نماز سے مدد لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ قرآن پڑھو، اس سے تمہارا دل مضبوط ہوگا۔ اگر ہمارا دل مضبوط ہوگا تبھی تو ہم دنیا کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں، دعا تقدیر تک کو بدل دیتی ہے۔ جب دوسروں کی باتوں سے ہمیں سٹریس ہو جاتا ہے ہماری باڈی بھی ریئیکٹ کرنے لگتی ہے اور ہمارا دل بھی بے چین ہو جاتا ہے، تو ہم خود کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہی چیزوں کو بار بار دوبارہ سوچتے ہیں، اور پھر ہماری باڈی پہ ان چیزوں کا بہت برا اثر ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو اذیت مت دیں، آپ اپنا دھیان رکھیں، سب اللہ پہ چھوڑ دیں، اور کوئی اگر برا کر رہا ہے تو وہ اللہ کو سونپ دیں، اپنے آپ سے باتیں کریں اور اکیلے میں اللہ سے باتیں کریں، اس کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔